بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد افتخار اللہ ڈلوں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاربرنگ دی ایکیوز پرسن، اوفینڈرز۔ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا ہاربرنگ کیا ہوتی ہے اور اوفینڈرز کیا ہوتے ہیں، اور جو اس کو پناہ دیتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یعنی یہ اس سیکشن کو سیکشن 212 پی پی سی اور سیکشن 216 پی پی سی، اس کو میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ایکٹ ایسا کرتا ہے جو پاکستان میں وہ غیر قانونی کام ہے، تو وہ شخص جرم کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اس کا قریبی عزیز ہے، جو رشتہ دار ہے، جو اس کا دوست ہے، وہ اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ اس کو کنسیل کر لیتا ہے، یا اس کو تاکہ وہ جو اس کو اسکریننگ آف، یعنی یہ لاء میں اس کو دو لفظ یوز کیے ہیں کہ جو اس کو ہاربر کرتا ہے یعنی اس کو پناہ دیتا ہے، یا اس کو چھپاتا ہے، یا تیسری بات انہوں نے کی کہ وہ اس طرح سے چھپاتا ہے، اس کو اسکرین آف کرتا ہے تاکہ قانون کی گرفت سے بچ سکے، یعنی اس کو سزا نہ ہو سکے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاکستان میں تعزیرات پاکستان نے سیکشن 212 انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اب سیکشن 212 پی پی سی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو جو آدمی اس کو پناہ دیتا ہے، اس کو چھپاتا ہے تاکہ اس کو سزا نہ ہو سکے، تو قانون کہتا ہے کہ وہ بھی جرم کر رہا ہے، تو وہ بھی لائبل ٹو پنشمنٹ ہے۔ تو یہ کیوں ایسا کیا؟ چونکہ لا کا میکنزم یہ ہے کہ جرم کم سے کم کیا جا سکے، لوگوں کو سزائیں دی جا سکیں۔ سزاؤں کا کانسیپٹ بھی بیسیکلی یہی ہے تاکہ جرم کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو کسی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ سزاؤں کا تصور دیتے ہیں، جرمانے کا تصور دیا جاتا ہے تاکہ جرم کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اب تعزیرات پاکستان نے بھی یہ انٹروڈیوس کروایا سیکشن 212، اور یہ عام فہم بات ہے۔ یہ پولیس، جو لوگ پولیس کلچر کو جانتے ہیں، یا جن لوگوں کو پولیس کے معاملات سے پالا پڑتا ہے، یا ایسے لوگ جن کو جرم کا خاصا تجربہ ہوتا ہے، ان کو اس جرم کا بہت اچھا پتہ ہے کہ 212 کیا ہے۔ تو اب کوئی آدمی، یعنی سمپل اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور ایف آئی آر کے بعد وہ ایبسکانڈ کر گیا، بھاگ گیا، کسی نے چھپا لیا اس کو، یا وہ قصدن چھپا ہوا ہے، تو جو شخص اس کو پناہ دیتا ہے یا چھپاتا ہے، قانون اس کو ملزم گردانتا ہے کہ ہی از آلسو ایکیوزڈ پرسن۔ تو اب اس میں 3 کیٹیگریز ہیں سزاؤں کی، کہ اگر جس آدمی نے، جس ملزم نے جرم کیا، اور جرم کیا تھا، جس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ اب کیپٹل پنشمنٹ کیا ہے؟ یعنی جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ مثلا کوئی قتل کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کی سزائے موت ہے۔ کوئی گینگ ریپ کا مرتکب ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ کوئی کلیکٹیولی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو ایسا شخص جس نے سزائے موت والا جرم یعنی کیپٹل اوفینس کیا ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جو آدمی ایسے شخص کو چھپاتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، یا اس کو اس طرح سے قانون سے دور رکھتا ہے تاکہ وہ سزا سے بچ سکے، تو لا کہتا ہے کہ وہ بھی ملزم ہے، اور وہ بھی جو اسٹیٹ کے ساتھ پلے کر رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو اسسٹ نہیں کر رہا کہ وہ جرم کو منیمائز کرے، وہ پاکستان میں جرم کو بڑھانے میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہیلپر، ایسا بیٹر، اور ایسا جو مددگار ہوگا، وہ قانون کی نظر میں سزا کا مستحق ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے لیے 7 سال سزا ہے، اور 5 سال، اس کے لیے 5 سال سزا ہے، اور جرمانے کا بھی مرتکب ہوگا۔ تو اگر کسی جرم میں، ایسا جرم جس کی سزا 25 سال تھی، لائف تھی، اور یہ 10 سال تک منیمم، جو میکسیمم 25 سال اور منیمم 10 سال، اگر کسی بندے نے وہ جرم کیا ہے
جس کی سزا عمر قید ہے یا 10 سال تک ہے، تو اگر ایسے شخص کو جو بندہ پناہ دے گا، جو بندہ اس کو چھپائے گا، جو اس کو اسکرین آف کرے گا اس حوالے سے کہ اس کی کہ وہ قانون سے کٹارے سے قانون سے بچ سکے، سزا سے بچ سکے، تو ایسا شخص بھی قانون کی نظر میں ملزم ہے کہ اس کو 3 سال سزا ہو سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بندہ، کسی بندے پہ ایک FIR ہوئی جس کی سزا 1 سال تھی اور میکسیمم اس کی 10 سال تھی، یعنی کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال، تو ایسا شخص ابسکانڈ ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، FIR کے بعد وہ چھپا لیا جاتا ہے، اس کو کوئی بندہ، اس کا قریب کیٹ اینڈ کین جو اس کا ریلیٹیو ہوتا ہے، کوئی قریبی، وہ اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ اس کو سزا نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے قانون نے کہا کہ سچ اوفینسز جو ہوں ان کا جو ٹوٹل جرم سزا ہے اس کی، فرض کرو 8 سال سزا ہے، 7 سال ہے، 5 سال ہے، تو اس کا سزا کا 1/4 یعنی 1/4 حصہ اس کو سزا دی جائے گی، اور فائن کا بھی۔ اب ناظرین یہ بات دیکھی، یہ ایک لا، ایک میکنزم ہے، یہ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے کہ اگر سزائے موت والا ملزم کو پناہ دی تو اس نے کہا 5 سال سزا ہے اس کی، اور پھر اس کے ساتھ فائن ہے۔ اگر اس سے کم تھوڑی سزا ہے، یعنی عمر قید والے بندے کو چھپاتا ہے، تو قانون نے کہا کہ نہیں، اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، تو اس کو اس نے 3 سال سزا کا کہہ دیا ہے۔ اور اگر تیسری کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی جس جرم کی سزا 10 سال ہے 1 سال سے لے کے، تو وہاں تھوڑی سی لینینسی کر دی کہ اس کو 1/4 کر دیا ٹوٹل سزا کا 1/4 حصہ۔ ہاں، ایک بات ناظرین یہاں بہت ہی اہم ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ کیا ہے؟ اگر FIR ہو گئی خامد پہ، تو اس کی بیوی اس کو کنسیل کرتی ہے، پناہ دیتی ہے یا اس کو چھپاتی ہے، تو وہ ملزم نہیں ہے۔ اور اسی طرح ادروائز سچویشن میں اگر وائف ملزم ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کو پناہ دیتا ہے، کنسیل کرتا ہے تاکہ اس کو سزا سے بچایا جا سکے، تو ایکسیپشن میں فال کرے گا، تو لا کہتا ہے کہ وہ دے آر ناٹ اکیوز پرسن، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اب دوسری کیٹیگری ہے 216 PPC والی، یہ بھی بہت عام فہم اور عام استعمال ہونے والی دفعہ ہے۔ عام جن لوگوں کے خلاف پرچے ہوتے ہیں، FIRs ہوتی ہیں، جو عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں سزا ہوتی ہے، یا وہ اسکیپ کر جاتے ہیں سزا کے بعد، تو ایسے تمام لوگوں کو، ملزمان کو اس دفعہ کا بدرجہ احسن پتہ ہوتا ہے۔ تو بہر صورت میں چاہتا ہوں کہ یہ قانون عام ہو، چونکہ ہمارے چینل کا نام بھی جورسپروڈینشیا یعنی نالج آف لا ہے، تو اب میں وضاحت اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ یہ بات عام ہو جائے۔ اب 216 سیکشن کیا ہے کہ اگر ایسا شخص جو پولیس کسٹڈی میں تھا، یا وہ جیل میں تھا، یا وہ حراست میں کسی بھی طریقے سے تھا، تو وہ اسکیپ کر گیا، اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے بچ کے بھاگ جانا، تو وہ اسکیپزم ہو گئی اس کی، وہ اسکیپسٹ ہو گیا، وہ اس نے اپنی راہ فرار اختیار کر لی، تو ایسا شخص جو پولیس کسٹڈی میں تھا، جیل میں تھا، وہ فرار ہو گیا یا اس کو فرار کرایا گیا، تو جو شخص ایسے آدمی کو پناہ دے گا، اس کو کنسیل کرے گا اور ایسی جگہ پہ رکھے گا، تو وہ شخص بھی ہے وہ سیکشن 216 کی زد میں آئے گا۔ سیکشن 216 اور 212 PPC میں یہی فرق ہے کہ سیکشن 212 ان ملزمان کے لیے تھا جن کے خلاف FIRs ہو گئی اور یہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ بھاگ گئے، لیکن 216 اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے، تھوڑی سی سنجیدہ سیریس سچویشن میں آئے گا، چونکہ وہ بندہ جو گرفتار ہو گیا، گرفتار ہونے کے بعد وہ اسکیپ ہو گیا فرام کسٹڈی، تو جس کی حراست جو ہے وہ اسٹیٹ کو مطلوب ہے، یعنی حکومت کا، سرکار کا اس کے خلاف وارنٹ ہے کہ اس بندے کو گرفتار کریں، کیونکہ یہ بھاگ گیا ہے، یہ عدالت سے بھاگ گیا ہے، جو اشتہاری ٹائپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ابسکانڈر ہو گیا، تو وہ ایک دفعہ کورٹ کے کسٹڈی میں بھاگ سکتا ہے، کورٹ سے بھی بھاگ سکتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہے، اس کو سزا ہونے کے بعد عدالت نے سزا سنائی اور وہ عدالت سے بھاگ گیا یا پولیس کو گرفتار نہیں ہو سکا،
تو ایسا ایبسکانڈر جو ہے 216 کی زد میں آئے گا۔ کوئی شخص ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا رہا، کافی دیر تک وہ پیش ہوتا رہا، پھر مرضی سے غائب ہو گیا یا پلاننگ کے ساتھ غائب ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے بھی سیکشن 216 کی زد میں آئے گا۔ پھر تیسری کیٹیگری وہ ہوئے گی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی شخص گرفتار تھا، اس کو ہینڈ کف لگے ہوئے تھے، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، وہ جیل سے فرار ہو گیا یا پولیس کسٹڈی سے بھاگ گیا، تو وہ یہ سنجیدہ صورتحال ہے، اس لیے لا نے تھوڑی سزا اس کے لیے زیادہ متعین کی ہے، مقرر کی ہے۔ تو اب اگر ایسا شخص جو نوئنگلی یعنی جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ یہ اشتہاری ہے اور یہ عدالت کا اشتہاری ہے، تو اس کو وہ پناہ دیتا ہے یا وہ بھاگے ہوئے کو پناہ دیتا ہے، تو اگر اس شخص نے سزائے موت کا اشتہاری ہے تو اس کو 7 سال سزا ہوگی اور جرمانے کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر وہ جو بھاگا ہوا شخص ہے جو ابسکانڈ کر گیا ہے، اس کی سزا 25 سال تھی، لائف امپریزنمنٹ کا ملزم تھا، تو اور 10 سال میکسیمم، اس میں منیمم 10 سال اور میکسیمم 25 سال، تو ایسے شخص کے لیے انہوں نے 3 سال سزا مقرر کی ہے اور فائن بھی دیے ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جیسے 212 میں پی پی سی میں تھی، وہ 216 پی پی سی میں بھی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کوئی جرم کرنے والا جو عدالت سے اشتہاری ہو گیا، بھاگ گیا، اگر اس کی سزا 1 سال جرم سے لے کے 10 سال تک ہے، تو پھر جو اس کی سزا ہوگی، مثلا 7 سال ہے، 5 سال ہے، 3 سال ہے، 2 سال ہے، جو بھی ہے، تو اس کا ٹوٹل سزا جتنے کا وہ اشتہاری ہے، اس کا 1/4 حصہ اس کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات کا آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص یہی 2 جرم، یعنی کوئی 212 والا یا 216 پی پی سی والا اگر پاکستان سے باہر کرتا ہے، مثلا کوئی شخص یہاں پاکستان کے باہر اس نے قتل کر دیا، یا اس کا کوئی عمر قید کا ملزم ہے، یا وہاں وہ ڈکیتی کرتا ہے، یہاں وہ رازنی کرتا ہے، کسی بلڈنگ کو آگ لگا دیتا ہے، یا اس طرح کے قتل کے دوران یعنی ڈکیتی کے دوران بندہ مار دیتا ہے 460 وغیرہ پی پی سی، تو اگر یہ پاکستان کی حدود سے باہر اس نے یہ کام کیے ہیں، تو قانون نے کہا ہے، تعزیرات پاکستان کہتی ہے کہ ان کو سزا پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان میں بھی ملے گی۔ کیوں؟ وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے جرم یہ پاکستان میں کیا ہے۔ تو اس طرح وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے کہ ایکسٹریڈیشن میں اگر آپ کے تعلقات وہ کیسے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، کہ وہ اور بات ہے، لیکن اگر یہ جرائم جن کو میں تذکرہ کر رہا ہوں، اگر یہ پاکستان کی حدود کے باہر یعنی دوسرے ملک میں بھی کیے جاتے ہیں، تو ان کو سزا پاکستان کے قانون کے مطابق تصور کی جائے گی، دی جائے گی، کیونکہ سیکشن 212 اور 216 میں یہ وضاحت دی گئی ہے کہ اگر یہ جرائم جن کی سزا ڈیفائن کی گئی ہے، اگر یہ پاکستان کی حدود سے باہر بھی کیے جائے، تو ان کو بھی ملزم جو ان کو پناہ دیتا ہے، جو ان کی رکھوالی کرتا ہے، جو ان کو قانون کی سزا سے بچاتا ہے، اس کو سزا کا وہی پروسیجر، وہی طریقہ کار وضع ہوگا۔ حضرین، اس کانٹیکسٹ میں جیسے یہ پناہ دینے کے ہاربرنگ کے کانٹیکسٹ میں 2 اور باتیں بڑی اہم ہیں کہ سیکشن 213 پی پی سی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو ٹیکنگ گفٹ وغیرہ، یعنی کوئی شخص کسی سے تحفے لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، پیسے لیتا ہے کہ میں آپ کو چھپاتا ہوں، آپ کنسیل کرتا ہوں، یا کوئی ان سے تحفے تحائف لیتا ہے، تو اس کو کہ تاکہ اس کو اسکریننگ اس کی ہو، کہ اسکرین آف ہو، کہ پنشمنٹ سے اس کو سزا نہ مل سکے، تو قانون نے کہا ہے کہ وہ بھی ملزم ہے، چونکہ وہ ایک طرح سے ہیلپ کر رہا ہے۔ تو تحائف لے کے جو کسی کی پناہ دیتا ہو، کسی کو چھپاتا ہو، قانون سے دور رکھتا ہو، عدالت ایجنسیز کا، لافل ایجنسی سے اس کو دور رکھتا ہو، تو ایسا شخص بھی سزا کا مستحق ہے۔ اور اس کا بھی سٹائل وہی ہے، 7 سال سزا ہے، جو اگر کوئی کیپٹل پنشمنٹ والے سے پیسے لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، تحائف کی شکل میں کوئی چیز لیتا ہے، اگر کوئی تھوڑا کم والا ملزم ہے جس کی سزا عمر قید ہے یا 10 سال تک ہے، تو وہ 3 سال سزا ہے اس کی۔ اور کوئی ایسا شخص لا میں اس کو بھی ڈیفائن کیا، مائنیوٹ چیزیں بھی بتائی ہیں، کہ جو خود تحفے دیتا ہے کسی کو، جیسا کہ
یعنی قانون کا بھی وہی منشا ہے جو اسلام کا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا الراشی والمرتشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں. تو عین اسی کانٹیکسٹ میں لا کی لینگویج بھی، لا کا سٹائل بھی ہے کہ جو تحفے دیتا ہے کہ اس کو کوئی بندہ اے کو بی تحفہ دے دیتا ہے کہ یار آپ سی کو چھپا کے رکھیں تاکہ وہ قانون سے بچ سکے، وہ میرا دوست ہے، تو وہ جو دیتا ہے وہ بھی مستحق ہے اگر یہ ثابت کرتا ہے. تو اب یہ لائبلٹی ہے قانون دانوں کی، اب یہ لائبلٹی ہے ایجنسیز کی کہ ثابت کریں کہ 212 پی پی سی میں یا 216 پی پی سی کے جو جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان کا فلاں فلاں ہیلپر تھا، فلاں نے تحفے لیے اس لیے ان کو چھپاتا رہا، تو یہاں بھی سزا ہو سکتی ہے. تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک عوام دوست ٹاپک ہے اور عوام کی آگاہی کے لیے ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھتے رہیے جورسپروڈینشیا.